عورتوں کو مخاطب کیا. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلمین مسلمات. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے. 10 صیغے مردوں کے لیے، 10 صیغے عورتوں کے لیے. یہ شوق تھا اس زمانے میں عورتوں کا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کچھ ایسے صیغے استعمال کرے جو خاص ہمارے لیے ہو، عورتوں کو مخاطب کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے، اس طریقے کے صیغے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ استعمال کرے. اللہ نے ان کی اس خواہش کی آبرو کو رکھا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 جملے مردوں کے لیے اور 10 کلمے عورتوں کے لیے استعمال کر. اور دیکھو آیت کریمہ میں پہلے کہا گیا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اب یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ، باوقار ذی علم علماء ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں. آپ بعد میں ان سے چاہیں تو پوچھئے گا کہ یہ جو سیٹنگ ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ قرآن کریم کی سیٹنگ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی سیٹنگ ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمان کا لفظ بعد میں ہوتا مومن کا پہلے ہوتا، اور صادقین کا لفظ بعد میں ہوتا متصدقین کا پہلے ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صابرین کا لفظ بعد میں ہوتا اور حافظین کا پہلے ہوتا؟ نہیں، یہ جو پوری سیٹنگ ہے، پہلے مسلمان کا ذکر، پھر مومن کا لفظ، اس کے بعد میں قانتین کا لفظ، اس کے بعد میں صادقین کا لفظ. اس کے اندر کا کیا معاملہ ہے، یہ ایک تفصیل طلب بات ہے. آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے. کوئی اور سیٹنگ اس کی بن ہی نہیں سکتی. ایک ہلکی سی جھلک بتاتا ہوں آپ کو، بات کو آگے بڑھا دوں گا. دیکھو، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، نہیں؟ پہلے کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں. اب ان مسلمانوں میں سے مومن کتنے ہیں؟ تو دوسرے نمبر پر مومن کا ذکر کیا گیا. تو مومن ہونے کا بھی دم بھرنے والے آپ کو ملیں گے، مل جائیں گے آپ کو، جو کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی تو ایماندار ہوں، میں بھی تو بہت بڑا ایمان والا ہوں. ایسے بہت ملیں گے. تو چیک کیسے کرو گے کہ ایماندار کون ہے؟ آگے آیا قانتینا، فرما برداری کرنے والے. اس سے پتہ لگے گا کہ کون مومن ہے اور مسلمان ہے. تو یہ پوری ایک سیٹنگ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اس طریقے سے بیان کرا ہے. یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی پوری سیٹنگ بیان کروں آپ کو، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے. قرآن کریم سے محبت کرنے والے لوگ، قرآن کریم کو پڑھنے والے لوگ انشاءاللہ اس کو جب دیکھیں گے تو سمجھیں گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا. تو ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. ایک بہت مشہور صحابیہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مسلمان عورت ہے حضرت خنسا، بہت مشہور صحابیہ ہیں. لیکن جب یہ ایمان نہیں لائی تھی، غور سے سنیں، جب یہ ایمان نہیں لائی تھی، مکہ کی رہنے والی اور بہت بڑے قبیلے کی ہیں، اور ان کے والد بھی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں اور بہت مالدار گھرانے کی ہیں. 2 ان کے بھائی تھے،
اور عرب کے اندر جس زمانے کے اندر عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی اور عورتوں کو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑے قبیلے کی ہے، باپ سردار ہے، مالدار بھی ہے، اور اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی تمام عورتوں میں سب سے پڑھی لکھی ہے۔ اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں اتنی پڑھی لکھی کہ عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی، عربی زبان میں شاعری کیا کرتی تھی۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو شاعر رسول ہیں جن کا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ایک قصیدہ تھا حسان ابن ثابت کا، جو انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں کہا ہوگا۔ ان کے قصیدے کے اندر، ایک قصیدے کے اندر 10 سے زیادہ غلطیاں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تھی۔ اس درجے کی شاعری تھی۔ دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، دو بھائی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، بہت محبت کیا کرتی تھی اپنے بھائیوں سے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اس زمانے کی بات ہے، خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، قبیلے آپس میں لڑ جایا کرتے تھے۔ تو ان کی خاندان کی لڑائی ہو گئی بنو اسد کے لوگوں سے، بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہو گئی۔ وہ زمانہ بنو اسد کے لوگوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ان کے دونوں جوان بھائی مار دیے گئے، دونوں قتل کر دیے گئے، دونوں مار دیے گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں کے دنیا سے جانے کے غم کو برداشت نہ کر سکی، خوب رویا کرتی تھی، اور اس رونے کی عالم میں ان کے اوپر اشعار بھی لکھا کرتی تھی، مرثیے لکھا کرتی تھی۔ بہت سارے مرثیے انہوں نے لکھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں لکھے۔ دونوں بھائیوں کی یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی، اس غم کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے کئی مرثیے لکھے، کئی اشعار لکھے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دونوں بھائیوں کو یاد کر کر کے اشعار لکھی جاتی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے عالم میں دونوں بھائیوں کو کھونے کے بعد، اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے کی کہانی دیکھیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خنسا نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اب یہ مسلمان ہو گئی۔ تو وہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کے عالم میں ان کے دو بھائیوں کو جنگ کے اندر مار دیا گیا تھا، برداشت نہیں کر پائی تھی، دن بھر رات بھر روتی رہتی تھی، اور ان کی یاد میں اشعار لکھا کرتی تھی، کئی مرثیے لکھے، سینکڑوں ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھے۔ لیکن جب ایک زمانہ ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 2.5 سال کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے جو بڑی مشہور ہے، جس جنگ کو جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نام سنا ہوگا جنگ قادسیہ کا، پڑھنے والے لوگوں نے تو ضرور اس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ جنگ قادسیہ ہے، ایران کے ساتھ میں جنگ ہو رہی ہے، اور ایرانیوں نے اپنا سب سے بڑا سپہ سالار، اپنے لشکر کا سب سے بڑا سپہ سالار، سب سے بڑا جرنیل، جس کا نام رستم تھا، رستم۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا نام رستم رکھا جاتا ہے، ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی رستم کون تھا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بس نام سنا اچھا لگا رکھ لیا۔ رستم سپہ سالار ہے، جنگ قادسیہ کے اندر ایرانیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کر، مسلمانوں کا سپہ سالار بنا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔
80 रुपए में खाना मिल रहा है, जो लोग नहीं खाए खा लेंगे चुपचाप जाके। 80 रुपए में खाना मिल रहा है, जो नहीं खाए चुपचाप खा लेंगे, तकलीफ चलती रहेगी। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। ये साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? बड़े मशहूर और जलीलुल कद्र सहाबी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूओं में ये आया करते थे, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु। और यही साद बिन अबी वक्कास है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो 10 सहाबा इकराम जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर दी थी, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उसके अंदर शामिल थे। यही साद बिन अबी वक्कास है। और कितने मौके पर ऐसा हुआ कि बहुत सारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आके कहा, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन अगर नबी ने किसी सहाबी से ये कहा हो कि ऐ मेरे सहाबी तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तो वो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इतने बड़े दर्जे के सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर से मुसलमानों के सिपह सालार और लश्कर है, सिपह सालार और लश्कर के अमीर है, और इधर से रुस्तम ईरानियों की तरफ से आया है और ये पूरी फौज को लेकर आया है। जंग कादिसिया का मौका है। उस वक्त हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जवानी के आलम में अपने 2 भाइयों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, यही हज़रत खंसा है। जानते हैं आप, इनकी उम्र उस वक्त 100 साल की हो चुकी थी। कितने साल की? 100 साल की उम्र हो चुकी है। आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, आंखों से नाबीना हो चुकी है। जंग कादिसिया से एक दिन पहले की बात है, रात का मौका है और सुबह जंग शुरू होने वाली है। अपने 4 बेटों को बुलाया, अल्लाह ताला ने इनको 4 बेटों से नवाजा था। 4 बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में फरमाया, ओ मेरे बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम चारों के चारों जंग के अंदर शरीक हो जाओ, जंग के अंदर शामिल हो जाओ, जंग में तुम सारे के सारे शामिल हो जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम जंग के अंदर शामिल हो जाओ, चारों के चारों चले जाओ। उनमें से एक बच्चा बोला, अम्मी जान। एक बच्चा बोला, अम्मी जान 3 को जाने दो, 1 को रोक लो। कहा क्यों रोक ले? फरमाया इसलिए अम्मी जान आपकी उम्र 100 साल हो चुकी है और आंखों से आपको दिखाई भी नहीं देता, फिर आपकी खिदमत कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए अम्मी जान 1 को रोक लीजिए, 3 को भेज दीजिए। फरमाया नहीं नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि चारों को चारों जाओ और चारों के चारों उसमें शहीद भी हो जाओ, और क़यामत के दिन तुम्हें और हमें अल्लाह ताला जब जन्नत के अंदर दाखिल करे तो तुम 4 बेटे जन्नत के चारों कोनों से मुझे आवाज दो। मुझे कितना प्यारा लगेगा। 100 साल की उम्र है और नाबीना हो चुकी है। एक बेटा रुकने की बात कर रहा है लेकिन उसको रुकने भी नहीं दे रही है। फरमाया जाओ और चारों के चारों शामिल हो जाओ। अगला दिन होता है, जंग कादिसिया होती है और जंग कादिसिया के अंदर ये चारों के चारों बेटे जाते हैं और एक एक करके चारों बेटे शहीद हो जाते हैं। बहुत बड़ी जंग है जंग कादिसिया। चारों बेटे एक एक करके शहीद हो गए। एक शख्स आया और उसने आकर कहा, अम्मा तेरे चारों बेटे जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। चारों के चारों बेटों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। चारों के चारों बेटों की जान कब से उन शरीर से परवाज कर गई है और चारों के चारों शहीद हो गए। मेरे भाइयों गौर से सुनना, मेरी माओ बहनों जरा गौर से सुनना, इस औरत के अल्फाज को देखना। क्या औरतें थी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में? ये वही औरत है जब इनके 2 भाई जवानी के आलम में खत्म हुए थे तो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और पूरे मरसिये के मरसिये लिख दिए थे, सैकड़ों हजारों अशार उनकी याद में लिख दिए थे। आज 100 साल की उम्र में 4 जवान बेटों के शहीद होने की खबर मिल रही है। नाबीना भी है, फौरन हाथ
آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد میں کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شرفنی باستشہادہم، تو نے میرے بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی، شہادت کا موقع عطا فرمایا، وَأَن يَجْعَلَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، اور اے اللہ میں تو سے امید کرتی ہوں کہ قیامت کے دن تو ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں اٹھائے گا۔